جھوٹا شخص وکیل اہل بیت ہو سکتا ہے؟ خود اہل بیت کے طریقے سڑنے والا وکیل اہل بیت ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کلی کے ملنگ ہم ہیں وکیل اہل بیت. تم کہتے ہو سلطان الدلائل، او بھائی ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل اس کی دکھا دو. میں کاظمی سید چیلنج کر رہا ہوں، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. اللہ اپنے باپ علی المرتضی اہل بیت سے منحرف ہو کے ہم دوزخ میں جانا چاہتے ہیں. آپ یہ تعصب چھوڑ کے ہم تو فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں کہ بالکل یہ بندے بالکل اپنے پیٹ کا دھندا ہے، فراڈ کر رہے ہیں. کوئی وکیل اہل بیت نہیں ہے، یہ کوئی صداقت نہیں ہے. یہ نام کی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو قبلہ شاہ صاحب سے یہ مختصر وقت میں ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو افراد جنہوں نے اہل سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے اور پوری رافضیت کی شر کو پھیلا رہے ہیں، ان کی تبلیغ کر رہے ہیں مسلک کی، مثال کے طور پر یہ صداقت فریدی، طیب شاہ گیلانی ہو گیا اور مفتی فضل ہمدرد، اسی طرح یاسین جو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، اسی طرح کے دیگر افراد جو اس وقت شر پھیلا رہے ہیں اور انہوں نے لیبل اہل سنت کا لگایا ہوا ہے. قبلہ شاہ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سادہ لو مسلمان ان کے شر سے کیسے ان کو بچایا جا سکتا ہے اور ان کی حقیقت جو ہے وہ مختصر وقت میں وہ بیان کریں تاکہ لوگ جو ہیں انہیں سمجھیں، انہیں جانیں کہ یہ اہل سنت کا لیبل لگا کر کس طرح سنی سادہ عوام جو ہے ان کو گمراہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہیں مولانا علی اداس جلالی صاحب کے، آپ تشریف لائے. تو گزارش کی تھی کہ آپ کبھی کبھی تشریف لایا کریں، اس طرح مل بیٹھ کے اہل سنت کی جو خدمت ہو سکے اس انداز میں بھی. گزارش یہ ہے کہ جو یہ افراد ہیں جن کے آپ نے نام لیے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت ہیں، بلکہ صرف اہل سنت نہیں کہتے، اپنے آپ کو اہل سنت کا نمائندہ کہتے ہیں، یعنی ٹھیکیدار، کہ ہم ہی سنی ہیں، ہم ہی اصل سنیت پیش کر رہے ہیں، یہ تو ناسبی ہیں، سنی تو ہم ہیں. یہ کاظمی سید الحمدللہ میں کئی سالوں سے انہیں چیلنج کر رہا ہوں. میرے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجا چارہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور کی نظر عنایت ہے، حضور کے آل صحاب کی شفقت ہے ناچیز پہ، کہ میں نے جتنے بھی ان کے پردے چاہ کیے ہیں، ان کے دجل، فراڈ، مکر، ان کے پول کھولنے ہیں، عوام کے سامنے لایا ہوں. ان کے جھوٹ واضح کیے ہیں، جھوٹ ایک نہیں درجنوں جھوٹ ان کے، یہ آج تک جواب نہیں دے سکے. طیب شاہ صاحب ہوں، یہ صداقت فریدی جو خود کو کہتا ہے، یہ یاسین قادری جو اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو جو یہ بے درد مفتی جو ہے، اسی طرح یہ لوگ ہیں. میں تقریباً سب کا رد کر چکا ہوں. میرے آج تک میں نے جو بھی ان کا جھوٹ واضح کیا ہے، ان کا فراڈ دجل کھولا ہے، آج تک کسی نے دفاع نہیں کیا، آج تک میرا جواب نہیں دیا. تو میں یہی کہتا ہوں، چاہے شیعہ کو سنی ہو، ہمارا شیعہ سنی سے مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ ہے ایمان کا، قرآن کا. چاہے کوئی بھی ہو، وہ دعویٰ تو یہی کرتا ہے میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں. ہماری کوئی ضد نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم دعوت فکر دیتے ہیں، دفاع کرنے والے لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کن مراحل سے گزر رہا ہے، ہمارے ملک کے اس وقت حالات کیسے ہیں. یا ہم سب پاکستانی ہیں اور سب اپنے آپ کو مسلمان مومن جب کہتے ہیں تو ہمیں دعوت فکر کے انداز میں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جناب کسی کی جب کہتے ہیں پنجابی میں کانٹ لانا چاہتے ہیں کسی دی، ایسی بات نہیں ہے. ہم علمی دعوت فکر دیتے ہیں، علمی طور پر دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ بندہ اپنے آپ کو کہتا اہل سنت ہے، پھر یہ اہل بیت کا اپنے آپ کو جناب یہ وکیل اہل بیت کہنے، اس کو یاسین کو وکیل اہل بیت. میں کہتا ہوں وکیل اہل بیت نہیں ہے، یہ سید کا چیلنج ہے، یہ وکیل روافظ ہے، یہ اہل بیت کا وکیل نہیں ہے. میں جتنے میں اس کا میں توڑ کر چکا ہوں، جواب دے چکا ہوں، جواب مجھے دے. اگر وکیل اہل بیت ہے جواب دے. کبھی کذاب دجال شخص وکیل اہل بیت ہو سکتا ہے، جھوٹا شخص وکیل اہل بیت ہو سکتا ہے، خود اہل بیت کے طریقے سٹنے والا وکیل اہل بیت ہو سکتا ہے، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا کے صحابہ پہ یہ وکیل اہل بیت ہو سکتا ہے. اہل بیت کو ایسے وکیل چاہیے، دجال قسم کے، فراڈی قسم کے. اہل بیت کی شان بہت بلند ہے، ایسے انہیں 2 نمبر وکیل نہیں چاہیے. ہم وکیل اہل بیت ہیں، ہم ہیں ملنگ اہل بیت، کلی کے ملنگ ہم ہیں وکیل اہل بیت. صرف لکھنے سے بندہ وکیل نہیں بنتا. ہاں صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے ہی وکیل اہل بیت ہے. پھر سلطان الدلائل، بھائی کون سے اس نے دلائل دیے ہیں؟ کس مسئلے پہ اس نے ایک دلیل بھی صحیح دی ہے؟ میرا کاظمی سید کا چیلنج ہے. تم کہتے ہو سلطان الدلائل، او بھئی ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل اس کی دکھا دو. کسی مسئلے پہ اس نے ایک دلیل پیش کی ہو. کیا فراڈ دھوکہ ہے، یہ کیا بات ہے جناب؟ 100 کتابوں میں لکھا ہے، 200 کتابوں میں لکھا ہوگا. سب سے پہلے تو سند کیسی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو دعویٰ ہے یا جو چیز جس کو ثابت کرنا چاہتے ہو، کیا اس کے مطابق وہ جو چیز ہے وہ صریح ناسبی ہے؟
صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، اور بالکل اسی مطابق بھی ہے کہ نہیں؟ اب چھوٹی سی مثال ہے، اس نے افضلیت کے مسئلے پر جو کچھ پیش کیا ہے، جو کچھ پیش کیا ہے، ایک بھی اس نے چیز قرآن و سنت سے اصول پہ پیش نہیں کی، ایک بھی چیز اس نے اصول پہ پیش نہیں کی، ضابطے پہ پیش نہیں کی، غیر متعلقہ دلائل ہیں، غیر متعلقہ، کچھ تو ہیں ٹوٹے پھوٹے، کچھ وہ ہیں کہ جو اس یعنی مسئلے میں، اس باب میں ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ فضیلت کے باب کے ہیں اور وہ افضلیت کے باب میں لے آیا، اور خود مانتا بھی ہے، خود مانتا ہے کہ یہ فضائل میں ضعیف چلتی ہے، اور مسئلہ کون سا چھیڑا ہوا ہے؟ افضلیت کا، افضلیت کا۔ تو بھائی یہ سلطان الدلائل دور کی بات ہے، میں کاظمی سید چیلنج کر رہا ہوں، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے دیانت کا، امانت کا، حقیقت کا، اصلیت کا۔ سب نے قبر میں جانا ہے، وہاں جا کے نہ کسی سنی مولوی نے چھڑانا ہے، نہ کسی شیعہ ذاکر نے چھڑانا ہے۔ اس لیے یہ شیعہ سنی کا جھگڑا چھوڑو، مومن بنو، مسلمان بنو، جو اصل قرآن کہتا ہے، جو اہل بیت کا صحیح رستہ ہے اس پہ آ جاؤ۔ میں سید ہوں الحمدللہ، میں معاذ اللہ تعالیٰ اپنے باپ علی المرتضیٰ اہل بیت سے منحرف ہو کے ہم دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، ہم منافق بننا چاہتے ہیں، ہم دوزخی بننا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اہل سنت کا ادنا سا خادم اور سید ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نام ہم لے چکے ہیں، یہ مفتی ہمدرد ہو، یہ صداقت فریدی ہو، یہ یاسین ہو، طیب شاہ ہو، جتنے یہ لوگ ہیں اپنے آپ کو سنی کہہ کے یہ اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور بالکل اصول سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں، میں نے جتنوں کا بھی جواب دیا ہے اس کا مجھے جواب لے کے دیں۔ اور دوسری آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ لوگ سراسر دھوکہ ہے، سراسر فراڈ ہے۔ آج تک ان میں سے کسی نے بھی اصول پر گفتگو نہیں کی، آج تک جتنی باتیں کی ہیں وہ بلا جواز کی ہیں، بلا دلیل کی ہیں، اور اصول سے اور ضابطے سے ہٹ کے کی ہیں۔ دعویٰ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے، یا دعویٰ غلط ہے یا دلیل کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، سارا ان کا مکر فراڈ اور یہی اندازہ سارا۔ اس لیے میں جتنے بھی سننے والے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، گزارش کریں گے، دعوت فکر دیں گے آپ کو خدا کے لیے، آپ بالکل باریک بینی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، آپ یہ تعصب چھوڑ کے، یہ فرقہ واریت چھوڑ کے، ہم تو فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں فرقہ واریت کو چھوڑو، اصل قرآن سنت اہل بیت آل کے رستے پہ جو صحیح واضح رستہ ہے الحمدللہ روشن، اس پہ آ جاؤ، ہمارے دلائل بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، اور پھر جناب آپ تجزیہ کرو، سوچو، غور فکر کرو، انشاءاللہ آپ پر روز روشن کی طرح اظہر من الشمس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بالکل یہ بندے بالکل اپنے پیٹ کا دھندا ہے، فراڈ کر رہے ہیں، کوئی وکیل اہل بیت نہیں ہے، یہ کوئی سلطان الدلائل نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے ان کے اندر، یہ نام کی صداقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو صحیح رستہ ہے صراط مستقیم اس پر رکھے، اور اس طرح کے جتنے فتنے ہیں اور مکار فراڈی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ان کے فتنے سے اور فرقہ واریت سے ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرمائے۔